فتح دمشق. اچھا فتح دمشق یہیں سے پڑھنا ہے؟ جی جی. جی ٹھیک ہے. فتح دمشق جنگ یرموک میں رومی لشکر شکست فاش کھا کر بھاگا اور مقام فہل میں جا کر رکا. ہرقل نے احکام جاری کیے جن کے موافق فخر میں بھی اور دمشق میں بھی رومی لشکر عظیم مقابلے کے لیے فراہم ہو گیا. دمشق کی خوب مضبوطی کر لی گئی اور فلسطین و حماس کی طرف سے بوقت ضرورت دمشق والوں کو مزید کمک بھیجنے کا اہتمام بھی ہو گیا. افواج دمشق کا سپہ سالار اعظم ہرقل نے انیسطوس بن انیسطورس کو مقرر کیا اور حامان نامی بطریق دمشق کا گورنر پہلے سے وہاں موجود تھا. اسلامی لشکر ابھی یرموک ہی میں خیمہ زن تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فاروق اعظم کے حکم کے موافق لشکر عراق پر جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عراق سے آیا تھا ہاشم بن عتبہ کو امیر مقرر کر کے عراق کی جانب رکھ دیا. ایک دستہ فوج فہل کی جانب روانہ کیا. باقی فوج کے چند حصے کر کے ایک حصہ زول قلعہ کی سرداری میں روانہ کیا کہ دمشق اور حمص کے درمیان مقیم رہ کر اس فوج کو جو ہرقل حمص سے دمشق والوں کی کمک کو روانہ کرے روکیں. ایک حصے کو فلسطین اور دمشق کے درمیان متعین کیا کہ فلسطین کی طرف سے رومی فوجوں کو دمشق کی جانب نہ آنے دیں. باقی فوج نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خود دمشق کی جانب متوجہ ہوئے. دمشق پہنچنے سے پہلے مقام غوطہ کی فتح کیا. ہاں ایک منٹ ایک آخری منٹ ایک منٹ. اب یہاں پر دیکھیں کہ تھوڑا سا سمجھ لیں میپ کو. میپ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا اور آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہو. یہ ہے حمص، یہ والا ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر کہیں پیچھے کر کے یہاں پر لیٹس سپوز یہاں پر فلسطین ہے. ابھی میپ میں نہیں ہے لیکن یہاں پر نیچے کی طرف یہاں پر فلسطین ہوگا. اب مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر ہیں یرموک کے اوپر. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو دشمن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کون سا شہر بنا ہوا ہے، وہ حمص بنا ہوا ہے. ہرقل جو ہے وہ حمص کے اندر قیام پذیر ہے اور وہاں سے اپنی فوجیں بھیج رہا ہے. تو یرموک فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 3 کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ جو آپ لوگوں کو یاد ہے نا خالد بن ولید لشکر لے کر آئے تھے عراق سے، یہ والا، جی اس کو سر. کیا اس کو کیا کیا، اس کو واپس بھیج دیا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی. تو لیکن خالد بن ولید کے ساتھ ہی لشکر آیا تھا، لیکن خالد بن ولید کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیا، لیکن کسی دوسرے صحابی کو ہاشم بن عتبہ کو امیر بنا کر واپس بھیج دیا. ایک کام یہ کیا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ذوالقلہ الحمیری جو کہ یمن کے صحابی تھے، ذوالقلہ الحمیری، ان کو ایک دستہ دے کر یہ جو حمص ہے اور یہ جو دمشق ہے اس کے درمیان بھیج دیا یہاں پر تاکہ حمص کی طرف سے آنے والی جو طاقت ہے، مدد ہے، ظاہری بات جو ہرقل بھیجے گا وہاں سے، اس کو کیا کریں، اس کو راستے میں ہی روکیں. ٹھیک ہو گیا. تیسرا کام یہ کیا کہ ایک لشکر اور دے کر فلسطین اور فلسطین اور دمشق کی طرف جو آنے والا راستہ ہے اس کے درمیان بھیج دیا کہ یہاں سے بھی کیا ہو جائے، جو مدد آنی ہے دشمن کی ان کو راستے میں روک سکے. تو اس طرح یہ 3 کام کر کے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کر لیا. اچھا، اس کے بعد یرموک سے چلے ہیں پھر دمشق کی طرف. اب یہاں پر میپ میں نہیں ہے. تو یرموک اور دمشق کے درمیان میں ایک شہر ہے غوطہ، وہاں پر انہوں نے فتح کیا. فتح کرنے کے بعد اب وہ دمشق میں پہنچ گئے. ٹھیک ہو گیا. دمشق میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کام کیا. اب دمشق کی ظاہری بات ہے ان زمانوں میں شہروں کی کیا ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھی، شہروں کی باؤنڈریز ہوتی تھی. تو اسی طرح ان کی بھی شہر کی بھی باؤنڈریز تھی. تو ایک باؤنڈری جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بھی شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ زوم کر سکتے ہو. جی نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین کے اوپر؟ جی جی سر آ رہا ہے. ہاں. تو اب ہوا کیا کہ یہ دروازے ہیں. ایک دروازے پر حضرت ابو عبیدہ نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا. دوسرے دروازے پر شرحبیل بن حسنہ انہوں نے دروازہ ڈال لیا لشکر کو. اور
حضرت عمر بن عاص نے باب السلامہ پر اور باب التومہ پہ، ٹھیک ہے، ڈال لیے، اور خالد بن ولید نے باب الشرکی پر ڈال لیا، اور یزید بن ابی سفیان نے یعنی ہر دروازے سے ایک ایک لشکر نے، 4 لشکر تھے، اور چاروں کو چاروں لشکروں کی طرف سے ایک ایک لشکر نے جو ہے نا وہ پڑاؤ ڈال لیا۔ یہ اوپر آپ کو بالکل رائٹ کارنر پہ یہاں پر ہمس نظر آ رہا ہوگا یہاں پر، تو ہمس اور شام کی طرف آپ کو بتایا تھا کہ ذوالقلعہ الحمیری کو جو ہے نا بیچ میں ایز اے ہرڈل بنا دیا کہ تاکہ ہمس کی طرف سے دشمن کی کوئی فوج نہ آئے۔ اچھا، اگر کوئی اور بھی ایک زیادہ کلیئر میپ ہے وہ دیکھنا ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ میپ شیئر کر دیجیے گا تھوڑا ضرور۔ ہاں، تو یہ بھی آپ لوگوں کو ایک میپ نظر آ رہا ہوگا کہ شرحبیل بن حسنہ اوپر آ گیا ہے، عمر بن عاص اوپر والے دروازے پر ہیں، نیچے دروازے پر خالد بن ولید ہیں، یزید بن ابی سفیان ہے، ابو بن تو یہ صورتحال ہے۔ اب دمشق والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں شہر کے، اور ایک مضبوط طریقے سے اپنے آپ کو اندر محاصرہ کر لیا ہے، اور 4 لشکر جو ہیں ابو عبیدہ، یزید، خالد، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص، انہوں نے آ کے باہر سے گھیر لیا ہے۔ چلیں اب پڑھیے آگے سے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے پڑھنا ہے؟ باقی فوج لے کر حضرت ابو عبیدہ خود دمشق کی طرف جانب متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باقی فوج لے کر حضرت ابو عبیدہ خود دمشق کی طرف متوجہ ہوئے۔ دمشق پہنچنے سے پہلے ہی مقام غوطہ کی فتح کی۔ آخری ماہ رجب سن 13 ہجری میں اسلامی لشکر نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں کافی فوج تھی، لیکن رومیوں کی جرت نہ ہوئی کہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے۔ انہوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں اور اپنے سامان مدافعت کی پناہ لینی مناسب سمجھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح باب الحیابیہ کی ہاں، جانب یہ خیمزن ہابیہ، یہ ہابیہ نہیں ہے، جابیہ ہے، یہ جیم ہے، ہاں نہیں ہے، غلط جابیہ۔ جابیہ کی طرف خیمزن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص باب توما کی جانب اترے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ فراوس کی جانب اور یزید بن ابی سفیان باب صغیر و باب کسیان کی جانب فروکش ہوئے۔ اسی طرح دمشق کے چاروں طرف اسلامی لشکر نے محاصرہ ڈال دیا۔ معصورین شہر کی فصیلوں پر چڑھ کر پتھروں کی بارش منجنیکوں، منجنیقوں کے ذریعے کرتے۔ منجنیقوں کیا ہے سر یہ؟ اچھا، وہی جی جو اس کا وہ ہوتا ہے، کوئی پتھر ہتھیار ہوتا ہے، ٹھیک جی ہوتا پتھر ہے پھینکنے جی، کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ کبھی تیروں کا می برساتے، مسلمان بھی ان کے جواب دینے میں کوتاہی نہ کرتے۔ اسی طرح یہ محاصرہ ماہ رجب سن 13 سے 16 محرم 14 ہجری تک 6 مہینے جاری رہا۔ ہرقل نے حمص سے دمشق والوں کو کمک کے لیے جو فوجیں روانہ کی، ان کو ذوالقلعہ نے دمشق تک پہنچنے نہ دیا، کیونکہ وہ اسی غرض کے لیے دمشق و حمص کے درمیان مقیم تھے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو دمشق والے ہرقل کی امداد سے مایوس ہو گئے، ان میں مقابلہ کرنے کا جوش کم ہونے لگا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس حالت سے بر وقت مطلع ہو کر محاصرے کو زیادہ طول دینا مناسب نہ سمجھ کر ہر سمت کے سرداروں کو حکم دیا کہ کل شہر پر حملہ آوری ہوگی۔ مسلمانوں کی اس جنگی تیاری اور حملہ آوری کا حال معلوم کر کے عمرہ دمشق کے لیے ایک وفد نے باب توما کی جانب سے حضرت خالد بن ولید کے پاس آ کر امان طلب کی۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو امان نامہ لکھ دیا اور بلا مقابلہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ خالد بن ولید نے جو جو امان نامہ دمشق والوں کو لکھ کر دیا، اس کا مضمون اس طرح تھا۔ خالد بن ولید نے دمشق والوں کو یہ رعایتیں دی ہیں کہ جب اسلامی لشکر دمشق میں داخل ہوگا تو دمشق والوں کو امان دی جائے گی، ان کی جان و مال اور گجوں پر کوئی تصرف نہ کیا جائے گا، نہ شہر دمشق کی شہر پناہ منہدم کی جائے گی، کسی مکان کو مسمار و منہدم کیا جائے گا۔ اسلامی لشکر کوئی شخص شہر والوں کے کسی مکان میں سکونت اختیار نہ کرے گا۔ مسلمان اور ان کا خلیفہ بجز نیکی کے کوئی برا سلوک دمشق والوں سے نہ کریں گے جب تک دمشق والے جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ ادھر خالد بن ولید
صلح کے ذریعے شہر میں داخل ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت باقی ہرسا و جوانب سے اسلامی سردار سیڑھیاں لگا لگا کر دروازے توڑ توڑ کر قہر و غلبے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ وسط شہر میں خالد اور ابو عبیدہ کی ملاقات ہوئی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم نے شہر کو بزور شمشیر فتح کیا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے بمصالحت شہر پر قبضہ کیا ہے۔ بعض روایات کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ بطریق حامان نے خود عمرہ دمشق کو بھیج کر خالد بن ولید سے عہد نامہ لکھوا لیا تھا، اور وہ مسلمانوں کے حملے کی طاقت اور نتیجے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر مسلمان اپنے متفقہ حملے اور پوری کوشش میں ناکام رہے اور بزور شمشیر و دمشق میں داخل نہ ہو سکے تو آئندہ بھی مدافعت کو جاری رکھا جائے گا اور خالد کے عہد نامے کو کوئی وقت نہ دی جائے گی۔ لیکن اگر مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبردستی شہر میں داخل ہوئے تو اس عہد نامے کے ذریعے اس برتاؤ سے محفوظ رہیں گے جو بزور شمشیر فتح کیے ہوئے شہر کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جائے گا۔ ادھر اچھا، ابو عبیدہ بزور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جب ایک شہر لڑ کر فتح کیا جاتا ہے تو اس کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں، اور اگر آپس میں صلح کر کے شہر فتح کیا جائے تو اس کے جو احکامات ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے اچھا ہیں۔ جی، ہاں سر، کیونکہ اگر یہ صلح کے ساتھ کیا جائے گا تو اس میں پھر یہ زکوٰۃ وہ جو جزیہ ہے وہ ضرور لیتے ہیں نا، جزیہ مست لیتے ہیں۔ جزیہ بھی لیتے ہیں، پھر وہ شہر کے اندر جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ان کو باہر نکال سکتے ہیں، وہاں پر گھر بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ صلح کے ساتھ فتح کیا تو جو شرطیں صلح کے اندر لکھی ہوں گی وہ ساری کی ساری ان کو اپلائی کرنی پڑیں گی۔ اچھا، ان کو ان کے گھروں میں رہنے دیا جائے گا، مطلب ان کو ان کی جو چیزیں ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، ان کو ان کے ساتھ ان کی سہولتوں کے ساتھ رہنے دیا جائے گا، یہ ہوگا۔ جی جی، وہ تو پھر مالک غنیمت بن جاتا ہے نا، جیسے جنگ میں ہوتا ہے ہاں سویرا ہاں، جیسے، ہاں۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، وسطی شہر یہیں سے پڑھنا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ادھر ابو وسط عبیدہ جی بزور شم اوپر اوپر۔ ہاں، ادھر ابو عبیدہ نے بزور شمشیر شہر میں داخل ہوئے اور ادھر دمشق والوں نے خود دروازہ کھول کر خالد بن ولید کو شہر کے اندر بلا لیا۔ بہرحال کوئی بات ہوئی، یہ ضرور ہوا کہ خالد بن ولید نے بذریعہ مصالحت داخل دمشق ہوئے اور ابو عبیدہ بن جراح بزور شمشیر۔ وسطی شہر میں جب دونوں سردار ملاقی ہوئے تو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ دمشق بزور شمشیر مفتوح سمجھا جائے یا بمصالحت۔ بعض شخصوں نے کہا کہ خالد بن ولید چونکہ اسلامی افواجی اسلام کے سپہ سالار اعظم نہ تھے، لہذا ان کا عہد نامہ جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسا عہد نامہ صرف ابو عبیدہ لکھ سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کا کوئی ایک معمولی سپاہی بھی جو عہد قرار کر لے گا وہ تمام مسلمانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، لہٰذا خالد بن ولید کا عہد نامہ جائز سمجھا جائے گا۔ اس پر یہ رائے پیش کی گئی کہ وسط شہر سے باب توما تک نصف شہر بذریعہ مصالحت سمجھا جائے گا اور باقی نصف شہر بذریعہ شمشیر مسخر کیا جائے گا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا اور تمام شہر خالد بن ولید کے عہد نامے کے موافق مصالحت مفتوح سمجھا گیا اور ان تمام باتوں پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا جن کی نسبت خالد بن ولید نے اپنے عہد نامے کی طرف سے داخل ہوئے تو شہر والوں نے باقی دروازوں کے سامنے والے سرداروں سے مصالحت کر کے ان کو فوراً بمصالحت شہر میں داخل کیا۔ بہرحال مسلمانوں نے دمشق والوں کے ساتھ مصالحانہ سلوک کیا اور شہر والوں کو کوئی آزار نہیں پہنچایا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا عامل مقرر کیا اور رومی سرداروں نیز سپاہیوں کو دمشق سے نکل کر جہاں ان کا جی چاہا چلے جانے دیا۔ جنگ فہل۔ یزید بن ابی سفیان، سفیان یہ غلط لکھا ہوا سفیان۔ جی جی، یزید بن ابی سفیان کو دمشق میں ضروری جمعیت کے ساتھ چھوڑ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دمشق سے مقام فاحل کی جانب بڑھے، جہاں ہرقل کا نامی سردار سقلار بن مخارق لاکھوں آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت حضرت ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو مقام الحبیش ہاں کا یہ لفظ، اور ہاں یہ لفظ ہے مقدمۃ الجیش۔ مقدمت الجیش کا اور شلجیل بن ہاں، حسنہ کو قلب کا قلب، ہاں اور عامر بن عاص کو میمنہ کا، زرار بن
अज़वर, अजवा अज़वर। अजवर को अजवर को सवारों का और अयाज बिन गनम को प्यादों का अफसर मुकर्रर किया और खुद मैसरा में रहे। हाँ, ये पहाड़ के क्या, करीब ये पहुंच वाला कर, क्या चीज़ें हैं? मुक़द्दिमातुल जैश, क़ल्ब, मैमना। हाँ सर ये काफी ज्यादा हाँ, कुछ ये ये जब ये लश्कर की सेटिंग बता रहे हैं। अच्छा। एक बहुत बड़ा लश्कर होता है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बना के दिखाता हूँ ताकि फिर आप लोगों को समझ में भी आ जाए। जी। व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी जी, आ रहा है। अच्छा। तो होता ये क्या है कि जब एक लश्कर जाता है किसी पर हमला करने के लिए, तो लश्कर जो है ना तकरीबन 4 हिस्सों में चलता है। 4 हिस्सों में लश्कर चलता है। लेट्स सपोज़ कि एक ये हमारा लश्कर है पूरे का पूरा। तो एक होती है राइट साइड। ये आपस में साथ-साथ चलते तो हैं लेकिन डिस्टेंस होता है आपस में। तो ये एक राइट साइड है जिसको हम मईमना कहते हैं, मईमन से, यमीन से राइट साइड। और ये मयसरा अच्छा होता है, यसार से लेफ्ट साइड वाला होता है। एक बड़े लश्कर से आगे एक दस्ता चलता है यहाँ पर, जिसको हम मुक़द्दिमतुल जैश कहते हैं, जो कि फ्रंट होता है लश्कर का। अच्छा और उसके पीछे भी जो है फिर वो यहाँ पर जो है ना वो पैदल चलने वाले जिसे प्यादा कहते हैं, प्यादा पा। अच्छा। तो अभी बता रहे हैं कि मुक़द्दिमतुल जैश के जो सरदार हैं, जो अमीर थे, वो बनाए थे खालिद बिन वलीद को, और खुद लेफ्ट साइड पर हम्म, रहे थे। राइट साइड पर जो है वो अ, पता नहीं किसको बनाया था, अयाज़ बिन गनमी को, मतलब ये बनाया था। और यहाँ पर जो कल्ब होता है, ये सेंटर होता है ये वाला। कल्ब, कल्ब दिल हम्म, होता है ना, दिल। जी 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 जी। हाँ, तो यहाँ से मुराद सेंटर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सहाबा तो ऐसे नहीं लड़ते थे, सहाबा तो मतलब जो लश्कर का जो अमीर होता था, वो फ्रंट लाइन पे लड़ते थे। जो ईरान और फ़ारिस के जो लोग होते हैं, जिनके अंदर ये होते हैं, सरदार होते हैं, वो फ्रंट पे नहीं लड़ते, वो कल्ब में रह यहाँ पर रह के उनके ख़ैमे यहाँ पर होते हैं। हाँ तो सहाबा तो ऐसे नहीं लड़ते थे, वो तो फ्रंट लाइन पे लड़ते थे। अब यहाँ पर वो दोबारा कह रहे हैं कि हज़रत अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद को मुक़द्दिमतुल जैश, जो कि फ्रंट पे चल रहा था, उसको बनाया। शुरहबील बिन हाँ। हसना को कल्ब का, जो बिल्कुल सेंटर में चल रहा होता है लश्कर के, उसका सरदार बनाया। अमर बिन आस को मैमना यानी राइट साइड पे बनाया। ज़रार बिन अज़वर को सवारों का, घोड़ों वालों का, अयाज़ बिन गनम को प्यादों का, पैदल चलने वालों का, और खुद मयसरा में सही रहे, यानी खुद जो अबू उबैदा थे वो लेफ्ट साइड में जो लश्कर चल रहा था उसके सरदार सही। थे। ठीक चलें है। आगे। ठीक है। पहल के करीब पहुंचकर इस्लामी लश्कर अपने अपने सरदारों की मातहती में मुनासिब मौकों पर खेमाजन हुआ। आधी रात के वक्त रूमियों ने मुसलमानों के कल्ब कल्ब लश्कर पर हमला किया। शुरहबील बिन हसना मुकाबिल हुए। लड़ाई का शोरगुल सुनकर तमाम मुसलमान सरदार अपना अपना लश्कर लेकर मैदान में आ गए और हंगामा हंगामा जोदो पूरी शिद्दत और तेजी से गर्म हुआ। ये लड़ाई कई दिन तक जारी रही। जिस दिन मार्का का जार गरम का जार मार्का हाँ, का जार कार गरम रहता हाँ, था। कारज़ार, कारज़ार। कार मार्का का जार गरम रहता था, उसी रात रात को भी जारी रहता था। आखिर रूमी सरदार सकलार मैदान जंग में 80,000 रूमियों को मुसलमानों के हाथ से कत्ल करके खुद भी मकतूल हुआ। बकिया उस सैफ ने राह फरार इख्तियार की और मुसलमानों के लिए बेशुमार माल गनीमत छोड़ गए। फतह फहल के बाद इस्लामी लश्कर बेसान की जानिब बढ़ा। फतेह बेसान बेसान के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यहाँ भी सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। इस्लामी लश्कर ने शहर और किले का मुहासरा कर लिया। इसी हालत में खबर पहुंची कि एक रूमी सरदार जबरदस्त फौज लिए हुए दमिश्क की जानिब गया है ताकि उसको मुसलमानों के कब्जे से निकाल ले। ये खबर सुनकर अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद को सवारों का एक दस्ता देकर दमिश्क की जानिब रवाना किया। रूमी सरदार जब दमिश्क के करीब पहुंचा तो यजीद बिन अबी सुफियान आमिल दमिश्क के मुकाबले को निकले और हंगामा जदाल कताल गर्म हुआ। ऐन मार्का जंग में रूमियों के पीछे से खालिद बिन वलीद पहुंचकर हमला आवर हुए। इसी रूमी लश्कर से एक शख्स भी बचकर भागने का मौका ना पा सका। सब के सब मैदान में खेत रहे। हजरत खालिद बिन वलीद यहाँ से फारिग होते ही वापस अबू उबैदा की खिदमत में पहुंच गए।
بیسان والوں نے اول مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور حملہ آور ہونے میں کمی نہیں کی، لیکن بالآخر اپنے آپ اسلامی لشکر کے مقابلے کے قابل نہ پا کر صلح کی درخواست کی، اور اسلامی سپہ سالار نے بخوشی اس درخواست کو منظور کر کے اہل بیسان پر جزیہ مقرر کیا اور ایک عامل وہاں مقرر فرما دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ابو الاعور ہاں یہ کیا لفظ لکھا ہے، ہے ہاں ابو الاعور ابو الاعور سلمہ کو ایک اسلمی، دستہ ہاں اسلمی، فوج دے جی اچھا اسلمی ٹھیک ہے، ابو الاعور اسلمی کو ایک دستہ فوج دے کر تبریہ کی جانب روانہ کیا تھا۔ اہل تبریہ نے بیسان والوں کا انجام دیکھ کر ابو الاعور کو بمصالحت شہر سپرد کر دیا۔ سیدہ ہاں ارقا حبیب اور ہاں بیروت کی فتح، ٹھیک ہے۔ یزید بن ابی سفیان نے دمشق کے نظام پر قابو پا کر اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو ایک دستہ فوج دے کر ارقا کی جانب روانہ کیا۔ انہوں نے ارقا کو فتح کر لیا۔ پھر یزید بن ابی سفیان سیدہ اور حبیلو بیروت کی طرف متوجہ ہوئے۔ معمولی زود و خرد کے بعد ان تمام مقامات پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح دمشق اور تمام علاقہ اردن مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عراقی مارکے، فتح یرموک کے بعد ملک شام کو مذکورہ بالا فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہو چکی، تو انہوں نے اب حمص کی طرف، جہاں قیصر و حلقر فروکش تھا، بڑھنے کی تیاریاں کی۔ اب ملک شام اور رومی لشکروں کے ساتھ مسلمانوں کی مارکہ آرائیوں کے حالات و واقعات بیان کرنے سے بیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ملک عراق کے ان حالات و واقعات کو بھی بیان کر دیا جائے جو خلافت فاروقی کی ابتدا سے لے کر اب تک وقوع پذیر ہوئے تھے۔ ہاں اگر ہم ملک شام کو ایک جی منٹ، جی یہاں پر اب واپس لے کے جا رہے ہیں عراق کی طرف۔ آپ بھی انشاءاللہ بھولے نہیں ہوں گے کہ مسلمان جو ہے نا وہ عراق فتح کر چکے ہیں، جی جی لیکن فتح کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز ہم نے فتح کی ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو دشمن اس کو دوبارہ فتح کر لیں، تو آپس میں جھڑپیں اور تھوڑی بہت لڑائیاں جو ہے نا وہ ہوتی رہیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل کو ہم دوبارہ یہاں سے دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے حکومت سنبھالی ہے وہاں سے لے کر اب تک دمشق فتح کرنے تک عراق میں پیچھے کیا ہوتا رہا وہ ہم نے نہیں پڑھا، وہ انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے۔ تو ٹائمنگ کی بڑی بات ہو رہی ہے، ٹائمنگ کے بارے میں